إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کے حمد اور ثنا کے ساتھ کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے. یہ مسنون خطبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی خطبے کا جو ہے شروعات اس خطبے سے شروعات کیا کرتے تھے. اللہ کے حمد اور ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا کہ اے اللہ میں تم سے پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا اور اپنے برے عملوں سے، مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ کہ اے اللہ جسے تو ہدایت کرے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اور جس کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ کہ سب سے اچھی اور سب سے بھلی چیز اللہ کی کتاب ہے. وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالۃ وكل ضلالۃ فی النار اور سب سے بری چیز شریعت میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے، اور جو نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تنبیہ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ انسان کی اصلاح ہو، تاکہ انسان میری اطاعت کریں، میری پیروی کریں، بدعت سے بچیں. تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں پوری مکمل زندگی دیتا ہے، تو اس میں کسی بدعت کوئی چیز کی گنجائش نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ جو آج مختصر خطبہ ہے اور یہ جو درس ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ یہ ساری چیزیں اطاعت اور توحید، رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ کیسے ہماری زندگی میں آ سکتی ہے، کیسے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے زیادہ پہلی چیز جس طرح کے ترتیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی ترتیب سے اگر ہم اس دین کو سمجھنا چاہیں تو بے شک ہم سمجھ سکتے ہیں. اس ترتیب کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں تاکہ ہماری اصلاح ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب انسانوں کے لیے بہترین طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی
مکمل زندگی انسان کو دیتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھایا اور ہم کو بتایا، اس کی تعلیم کس کو ملی، کدھر سے ملی، اور سب چیزوں پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو علم ہونا چاہیے۔ تو ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس شریعت کا آغاز کیا، وہ چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں پوری مکمل زندگی دیتا ہے، تو اس زندگی کا مقصد اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم نہیں جی سکتے، اور اس کو پتہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ علم انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، علم انسان کی سب سے بڑی ہتھیار ہے۔ انسان اس علم کے ذریعے انسان خود میں اور جانور میں فرق رکھتا ہے۔ انسان کے پاس اگر علم ہے تو انسان انسان ہے، نہیں تو وہ انسان جانور سے کم نہیں، وہ تو پھر حیوان بن جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے اس کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، کہ سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ کل تم کہہ دو کہ رب زدنی علما۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ سب یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر۔ علم کے اضافے کے سوائے انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ اس علم حاصل کرنے کی ضرورت ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں لازمی اور ضروری ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اس انسان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہمیں تعلیمات دی ہے، ہم کو عمل کرنا ہے۔ اب ہمیں عمل کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات دی، جس کا طریقہ قرآن مجید کے اندر آیا، قرآن مجید کی پہلی وہی جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے، سورہ علق کے اندر ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ٹائم نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں سورہ علق کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 403 کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آیا اور مجھے فرمایا کہ اقرأ، پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کہنے کے بعد جبریل نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر بولا اقرأ، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بولا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امید ہے، تو فرمایا تیسری مرتبہ جبریل نے مجھے اپنے سینے سے قریب کر کے بولا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اے نبی، اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کر۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پورا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم کو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جب ارشاد فرمائے تو جبریل نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔
تو جبریل نے اسے فرمایا کہ آپ پڑھو، اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو، اس رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ علقہ کی معنی ہے خون کا لوتھڑا، خلق الانسان من علق، خون کے لوتھڑے سے انسان کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں اس ٹائم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمت رکھی گئی اس آیتوں کے اندر کہ جو انسان کو خلق الانسان من علق، جو انسان کو ایک علقہ ایک خون کے لوتھڑے سے بنا سکتا ہے، تو وہ کیا تمہیں پڑھا نہیں سکتا؟ آپ کو پڑھا نہیں سکتا؟ تو آپ رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو۔ جب انسان کا وجود نہیں تھا، خون کے لوتھڑے سے انسان بن سکتا ہے، تو وہ پڑھانا جو رب جو پڑھائے تو وہ پڑھانا کون سا مسئلہ ہے؟ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتائی، اور یہ قرآن کی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب انسان کا پیدا کرنا مشکل یا آپ کا پڑھانا مشکل؟ اس رب کا نام لے کر پڑھو، اقرا وربک الاکرم، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، چوتھی آیت میں فرمایا جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ تو ہمیں یہ قانون قرآن سے ملتا ہے کہ جو قلم ہے اس کی فضیلت اور اہمیت انسان جانے کہ اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ جو بھی انسان جب بھی کوئی دین سیکھتا ہے تو اس کی بنیاد قلم اس کی بنیاد ہے۔ جب تک وہ قلم سے نہیں لکھتا، نہیں پڑھتا، وہ پڑھنا سیکھنا لکھنا نہیں جان سکتا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتائی گئی کہ اقرا وربک الاکرم، اے نبی پڑھو تیرا رب بڑا کریم ہے، یعنی تو رب کے کرم کے ساتھ پڑھ۔ لوگ جو ہے وہ قلم کے ساتھ پڑھیں گے، لوگوں کے لیے قلم ہے، تمہارے لیے خدا کا کرم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، تو پڑھ۔ تو یہ حکمت ہے ان آیتوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، پہلی آیت میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں، تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ، اس رب کے نام کے ساتھ جس کے بارے میں فرمایا خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ تو انسان بنانا مشکل یا آپ کا پڑھانا مشکل؟ دوسری آیت میں اقرا وربک الاکرم، تیرا رب پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ کون سا رب؟ وہ رب الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، یعنی آپ کو قلم کے ذریعے جو آپ پر فضل ہے رب کا، تمہارا رب بڑا کریم ہے، یعنی تم جو پڑھو گے وہ خدا کے کرم اور فضل سے پڑھو۔ اللہ کے نزدیک علم والوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نزدیک علم والوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق کی انسان کی، جب اللہ نے تخلیق کی انسان کی، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ فرمایا اے فرشتوں میں زمین میں نائب بنا رہا ہوں، میں تو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے فرمایا کہ اے اللہ تم ایسے کو پیدا کرتے ہو جو فساد کرے اور خون بہائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم کو نام سکھائے اور پھر اسماء سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 31-32 کے اندر، کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے نام بتاؤ۔ تو سب فرشتوں نے فرمایا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ سب علم تو تمہارے پاس ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، سب علم تو تیرے لیے ہے، تمہارے پاس ہے، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تم نے ہمیں عطا کیا۔ انک انت العلیم الحکیم، تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیدائش کے علم کے بارے میں بھی جانتا تھا اور اس کی حکمت کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ میں نے آدم کو نام سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو نام سکھائے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں پر پیش کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم اور حکمت والا ہے، تو پاک ہے، تو نے جو ہمیں علم عطا کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی اس کو دلیل علم ٹھہرایا۔ علم کی فضیلت کی وجہ سے جو دلیل علم بنایا اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ کرو۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان کو سنوار دیتی ہے۔ دنیاوی علم اور آخرت اسلامی یعنی قرآن اور حدیث کا علم، یہ دونوں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ مگر وہ جو دنیاوی تعلیمات کے لیے تو لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پتہ نہیں کون سے جو ہے اسکول میں جا کر ادھر چھوڑتے ہیں کہ تم پڑھو اور کچھ آگے بڑھو۔ مگر سب سے پہلی چیز، جب تک انسان آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا اور قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس انسان کی دنیاوی محنت تو کسی کام کی نہیں، وہ تو صرف دنیا کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں تعلیم اسلام دے رہا ہے، وہ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کی تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن اور صحیح حدیث کا علم سکھائیں، قرآن اور حدیث کا علم سکھائیں، قرآن اور سنت کا علم سکھائیں، تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ کون سا جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، جس رسول نے ہمارے لیے تکلیفیں کھائیں، جس نے اپنے شہر کو چھوڑ کے مکہ کو مدینہ پہنچا، اس نے ہمارے لیے کیا پروگرام، کیا میسج چھوڑا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ لوگ اپنے بڑے بڑے اسکولوں میں جا کر اپنے بچوں کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی آپ ادھر پڑھو، مگر قرآن سے بالکل وہ خالی ہے، ان کو نماز تک ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی۔ ذمہ دار ان کے ماں باپ ہیں جو انہیں قرآن اور حدیث کے جو ہے تعلیم نہیں دیتے، وہ خود بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام سے دوری اختیار کی، اس وجہ سے ہم سب مسلمان آج اس نیکی کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے دور ہیں۔ تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی علم کے بنیاد بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان علم حاصل کرے گا وہی آگے بڑھے گا۔ جو علم جس انسان کے اندر ہے وہ دراصل انسان ہے، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اسلام کو پڑھ کے اچھے طریقے سے، قرآن حدیث کو پڑھ کے پھر اس پر عمل کریں اور جو ہے آگے بڑھیں۔ جو انسان قرآن اور حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ سب علموں سے زیادہ افضل ترین علم قرآن اور حدیث کا علم ہے، جس کی تنبیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری شریف فضائل قرآن کے اندر ایک روایت موجود ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں اچھا سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم سب میں اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اچھا کام ہے، جو بھلا کام ہے، جس کے اوپر خیر ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، جو بھی چیز وہ جو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان سے تو وہ اچھا ہے، وہ انسان اچھا ہے جو گھر میں بیٹھ کر اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں انسان سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ تو ہمیں اچھا بننا چاہیے، ہمیں قرآن اور سنت کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں کسی انسان کی طرف خیال نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں سب پر، اسلام کا یا دنیا کا، اسلامی یا دنیاوی کوئی بھی علم ہے وہ سیکھنا اس پر فرض ہے۔ وہ سیکھے، وہ اچھے طریقے سے سیکھے، اپنے بال بچوں کو سکھائے۔ یہاں پر پورے علم ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں مگر قرآن حدیث کا علم نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، سب سے بہتر انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب میں سب سے اچھا انسان، اچھا مسلمان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان جو بھی مسلمان ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 229 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا، معلم بنا کے بھیجا، استاد بنا کر بھیجا، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا۔ تو آپ کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر فرمائے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعنی اللہ پاک نے ان پڑھوں میں اپنا رسول انہی کے خاندان میں پیدا کیا، انہی میں سے رسول بھیجا، رسول منہم، انہی میں سے رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے انہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فضائل کے بعد آپ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لفی ضلال مبین، قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے وہ خلم خلا گمراہی میں تھے، اس سے پہلے وہ لوگ خلم خلا گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کر کے پکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ ہے جس نے بھیجا تم میں رسول، ان پڑھوں میں تم میں رسول، تم ہی میں سے، جو آپ پر آیتیں پڑھتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تجھے قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے آپ خلم خلا گمراہی میں تھے، اس سے پہلے آپ خلم خلا گمراہی میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کی آیت کے اندر بھی معلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، یاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ کو اس آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کے الفاظ سے یاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے معلم ہیں۔ وہ انسانوں کو اچھا اخلاق سکھاتا ہے، وہ انسانوں کو تعلیم دیتا ہے، وہ انسانوں کو جینے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ انسانوں کو اچھا بننے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ ان کو جو ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی جو ہے تزکیہ کرتا ہے، پاکیزگی کا طریقہ بتاتا ہے، وہ انہیں صاف ستھرائی کا طریقہ بتاتا ہے، وہ گندگی سے دور کرتا ہے، وہ گندگی شرک کی ہو، بدعت کی ہو، کفر کی ہو، نافرمانی کی، کسی بھی طریقے کی کوئی بھی گندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے بھیجا، وہ ان کو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے حکمت کی اور کتاب کی، یعنی قرآن اور حدیث کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ خلم خلا گمراہی میں تھے، اس سے پہلے وہ خلم خلا گمراہی میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ جمعہ کے اندر بھی معلم کے اس الفاظ میں یاد کیا گیا۔ تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم کو سیکھیں، اور علم کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور قرآن اور حدیث جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تکلیفوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے، اور جیسے ہے بالکل اسی طرح ہی پہنچی ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ کوئی عمل کرتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور علم والوں کی فضیلت اسلام میں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے صرف اللہ کی بندوں میں وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے اللہ سے ڈرنے والے انسان وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ علم ہوگا تو انسان اللہ سے ڈرے گا نا، اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کیا فرماتا ہے وہ کیا ڈرے گا۔ مثلا کوئی بندہ کسی شہر میں جاتا ہے، ادھر ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ چاہے کتنی بھی ہمیں کچھ بھی بولے، ہم تو اس کے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب تک کوئی واضح چیز اس کے اندر نہ دیکھیں تب تک ہم نہیں ڈریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والے جو علماء ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے بندوں میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا حکم کرتا ہے، حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ ڈرتے ہیں
عام بندوں سے جو بندہ علم نہیں رکھتا اس کے مقابلے میں وہ زیادہ ڈرتا ہے جو اللہ کے بندوں میں عالم ہے، یعنی علم والا ہے، اللہ کے بندوں میں وہ زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو علم کی بڑی بڑی فضیلت ہے، اور سب سے زیادہ جو علم والوں کی اہمیت ہے اور سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں انسان سب سے اچھا انسان، بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ساری پڑھائیوں میں سے جتنے بھی ملکوں میں بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر کے آ رہے ہیں، بڑے بڑے استاد ہیں، بڑے بڑے معلم ہیں، جتنے بھی ہیں، مگر سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سب میں اچھا انسان وہ ہے، اور وہ علم والا ہے۔ اور علم کے بارے میں تو قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو ہر انسان کو میری کوشش ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ سب انسان علم سیکھیں اور اللہ سے ڈرے، کیونکہ ڈرنا بھی عبادت ہے، ڈرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد آباد نہ کریں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، سوائے ان کے جو کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، وہ نہیں ڈرتے مگر سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہی اچھا ہے۔ اور یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے چیز بتایا کہ علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہر بندہ جب تک علم والا نہیں ہوگا اللہ سے نہیں ڈرے گا، جب اللہ سے نہیں ڈرے گا تو اللہ محبت نہیں کرے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے، اور ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن اور حدیث سیکھنی چاہیے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تاکہ ہم چل کے اپنی زندگی کو اور بھی بہتر کریں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھے انسان وہ ہیں جو علم والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، سورہ فاتحہ آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا، آنکھوں والا یا جو ہوتا ہے دیکھنے والا وہ، اور جو اندھا ہے وہ برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، یعنی علم والا اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ایک علم والا ایک جاہل ہے، اس میں دونوں میں فرق ہے۔ ایک اللہ کا بندہ وہ جو ڈرے اللہ سے، علم والا ہو، اور ایک وہ نابین جو اللہ سے نہ ڈرے، آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتا نہیں، دل اس کی اندھی، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی نہ قرآن پڑھے، نہ حدیث پڑھے، نہ اس کے طرف توجہ دے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، رسول کی اطاعت کرے، ایسے انسان سے تو یہ اندھا انسان دل کا اندھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں۔ علم تو وہ چیز ہے جو انسان جب تک دنیا میں چلا جائے تو بھی انسان کے کام آتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 4223 کے اندر آپ 23 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، 3 چیزوں کا ثواب اسے جاری رہتا ہے، 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ سب میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، سب سے پہلے چیز صدقہ جاریہ، یعنی اس نے کوئی درخت لگایا، کوئی مثلاً کوئی ایسا مدرسہ بنوایا، ایسی کوئی چیز جو صدقہ جاریہ کے حساب سے ہو، مثلاً کوئی درخت لگائے، کوئی مثلاً مسافر خانہ غریب مسکینوں کے لیے بنایا، ایسی کوئی بھی چیز جس سے لوگ فائدہ جو صدقہ جاریہ کے حساب جو اس نے لگائی وہ صدقہ اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا او علم ينتفع بہ، اور دوسری چیز وہ علم جن سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو جب تک اس نے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے انہیں ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ فائدہ چاہے تحریری شکل میں ہو، چاہے تعلیمی شکل میں ہو، چاہے اس نے اپنے کوئی کتاب وغیرہ قرآن حدیث کے حساب سے کوئی ترجمہ کیا، کوئی کتابیں لکھی، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ یا وہ بندہ کس نے اپنے شاگرد چھوڑے جن کو قرآن پڑھایا، حدیث نماز کی صورت میں کوئی بھی تعلیم ایسی، جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل اس کو ثواب اس کا بھی ملتا رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اور اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، دعائے خیر کرے کہ اللہ میرے والد صاحب کو جو ہے بخش دے، یا میرے استاد کو بخش دے، یا میرے بھائی کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخش دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب چلتا ہے، اس میں ایک چیز علم بھی ہے، جو بندہ پڑھ کے چھوڑ جائے، جو بندہ یہاں پر کسی کو تحریری شکل میں دے کے جائے، چھوڑ جائے، مدرسوں میں کوئی کتاب لکھی، کوئی ترجمہ قرآن کا کیا، یا کوئی استاد تھا کسی بچوں کو شاگردوں کو تعلیم دی، تو وہ جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے انہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے، ایسی میراث ہے کہ انسان مر جاتا ہے پھر بھی جو ہے وہ اس کا جاری رہتا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، مگر علم ایک ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان جب تک اس پر عمل کرتے ہو پڑھتے ہو پڑھاتے رہیں گے اس کا ثواب جو پڑھنے اور پڑھانے کا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمیں ایسی کوششیں کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے لیے صدقہ جاریہ علم کی صورت میں کریں، اپنے بچوں کو یہ چیزیں کب ہمارے فائدے سمجھ میں آئیں گی، جب آئیں گی جب ہم علم کی فضیلت کو سمجھیں، علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب علم کی اہمیت اور فضیلت ہمارے ذہن میں آ جائے گی ہم خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، تحریریں کریں گے، قرآن کے ترجمے کروائیں گے، ہم اس صورت سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ جب انسان جو ہے اس کی اہمیت کو، کوئی بھی کام بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے، وہ اپنا مال انویسٹ کرتا ہے، ادھر مال لگاتا ہے، جب وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ جب ہم آخرت کی اہمیت کو سمجھیں گے تو ہم اپنا فائدہ سمجھیں گے، تو ہم علم بھی پڑھیں گے، پڑھائیں گے بھی بچوں کو بھی، اور اپنے بڑوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی یہ تعلیم دیں گے کہ بھئی آپ علم پڑھو اور آگے جو ہے آپ اس کو صدقہ جاریہ کرو۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز مرنے کے بعد بھی جو چیزیں ہمارے کام آ رہے ہیں ان میں علم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع کیے جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم، اور اس کی صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، ولد صالح یدعو لہ، اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا خیر کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم پھیلانا چاہیے، اپنانا چاہیے، اور لوگوں کو پڑھانا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے، اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر آسانی کرے، تو اگر ہم پر اللہ کی آسانی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں علم کے لیے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ہمیں علم کی روشنی سے ہی ہم انسان یہ جہالت اور شرک اور بدعت کے کفر کے اندھیرے کو ختم صرف علم سے ہی کر